السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ الہی آمین۔ آداب گفتگو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور پختہ اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار اپنے بندوں کو انتہائی اخلاق کی وہ چیزیں سکھا رہے ہیں کہ جس سے انسان کو اگر غور کرے تو احساس ہوتا ہے کہ اشرف المخلوق کیسی ہوتی ہے۔ اشرف المخلوق بننے کے لیے اللہ نے تو بنا دیا، لیکن اس سے ظاہر کرنے کے لیے پریکٹیکل میں کیا چیزیں ہمیں بتائیں اللہ نے، اس پر چلنا کیوں ضروری ہے کہ ایک چارٹ دے دیا نا، ہمیں بتا دیا ہمیں کہ کیسے گفتگو کرنی ہے، کن کن رشتوں سے کیسے نبھانا ہے، کس انداز سے عزت دینی ہے، بات کرنی ہے، انسانیت کا احترام سکھا دیا۔ ہر رشتے میں انسانیت کا احترام سکھا دیا، کیونکہ انسان اشرف المخلوق ہے، اللہ نے کہا، تو اس کو پریکٹیکلی بھی وہ بتانا ہے کہ اللہ نے واقعی کیا انسان بنایا ہے، جس کے لیے اس قدر خوبصورت عمل کرنے کے لیے وہ باتیں بتا دی کہ ان پر عمل کرو گے تو تم اشرف المخلوق بنو گے، ورنہ انسان تو شیطان سے بھی زیادہ گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چند لوگوں کے علاوہ سب لوگوں نے پھر اس عہد کو توڑ دیا۔ آج بھی ہم غور کریں، ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کو چھوڑ کر، اس پر نہ عمل کر کے، اس عہد کو توڑ کر جو بھی نقصان ہے، بے وقوف انسان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں والے طریقے نہیں۔ مسلمان تو نام ہی سراسر فرمانبرداری کا ہے، اور فرمانبرداری کس کی؟ اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع اور اس قرآن پر عمل کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے بتا دیا، کیونکہ یہی وہ سلیبس ہے جو اللہ نے اپنے بندوں، اشرف المخلوق اور بہترین امت کے لیے پسند کیا۔ اسلام، اس کا طریقہ حیات اس قرآن میں بتا دیا۔ اب اپنی مرضی کی گنجائش تو ہے ہی نہیں، کیوں کہ اسلام انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا۔ خلیفہ کا کام تو صرف حکم ماننا ہے، اپنے آرڈر جاری کرنا نہیں، اپنے حکم نہیں منوانا، اللہ کا حکم ماننا ہے اور وہی آگے دوسروں کو بتانا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 19۔ مومنوں، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا، بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا،
اور اللہ سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا. سورہ المجادلہ آیت نمبر 9. یعنی بتا دیا کہ کسی سے چیخ کر نہ بولنا، اونچی آواز میں نہ بولنا، بدتمیزی سے نہ بولنا، آواز کو نیچے رکھنا. گدھے کی آواز کس قدر ناگوار لگتی ہے، اور اونچی آواز کو یا بدتمیزی سے چیخ کر بولنے کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی. اور پھر فرمایا آگے سورہ مجادلہ میں کہ سرگوشیاں نہ کرو اس طرح کہ کسی کو شک پڑے کہ مبادہ آپ اس کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں. سرگوشی کا حکم ہے کہ اگر کوئی بہت ہی اچھی بات کہنی ہے تو آپ کسی کے کان میں کہہ سکتے ہو کہ محفل کے آداب کے خلاف بلا وجہ کانوں میں سرگوشیاں کرنی. لیکن اگر کام نیکی کا ہے، اگر بات نیکی کی ہے تو اجازت ہے اس کی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کی نافرمانی نہ کرنا، کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ سرگوشیاں کرتے وقت تم یہ بھول جاؤ کہ اللہ کا کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر کس طرح عمل کرنا ہے، اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا ہے. ایک دوسرے کی چغلیاں یا ایک دوسرے کی بدخوئی نہیں کرنی. اور اللہ جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے، یعنی یہ مت بھولو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اور اسی کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے. ایک دن اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس سے تو تم نہیں چھپ سکتے. تو دیکھو اس سے ڈرتے رہنا، یہ نہ بھول جانا کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. تم اگر لوگوں سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے. آداب مجلس. مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور اس کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو. یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو. سورہ النور آیت نمبر 27. یعنی یہ سلیقہ بتا دیا کہ کسی کو سرپرائز دینے کے لیے اچانک آپ کسی کے گھر میں مت داخل ہو جاؤ بغیر اجازت کی. سرپرائز دینے کے لیے یا کسی بھی شرارت کے طور پر گھر میں جاؤ، کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے گھر والوں سے اجازت لو اور پھر سلام کرو، پھر گھر میں داخل ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک چیز اس طرح بتا رہے ہیں جیسے کہ کسی کے سامنے آگ پڑی ہو یا کانٹے دار جھاڑیوں کے پاس سے آپ گزر رہے ہو، اور آپ کو کیسے گزرنا ہے، سنبھل کے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جھاڑیوں میں آپ کے کپڑے الجھ کے پھٹ جائیں یا آپ کو یہ جھاڑیاں کانٹے دار نقصان پہنچائیں. اللہ تعالیٰ اس طرح بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح تم چلو گے، اس طرح تم کرو گے، اس طرح تم بولو گے، اس طرح تم رہو گے تو یہی تمہارے لیے بہترین راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو، اللہ تم کو کشادگی بخشے گا. اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. سورہ المجادلہ آیت نمبر 11. یعنی آپ جب کسی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس اگر گنجائش اس محفل میں کھلے بیٹھنے کی ہے تو آپ کھلے بیٹھے رہیں. لیکن اگر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی اور لوگ داخل ہو رہے ہیں اور آپ کی پہلی کوشش، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہ آپ سمٹ کر اسے جگہ دینے کی آفر کریں یا سمٹ کر بیٹھ جائیں تاکہ آنے والا کھل کر بیٹھ سکے. یہ مجلس کے آداب ہیں. یعنی آپ کسی مجلس میں اگر بیٹھے ہیں، آپ چند لوگ اور بھی بیٹھے ہیں اور آپ کھل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں
آپ اور لوگوں کی ایک مہمان نوازی کی روایت کے حساب سے بھی کہ آپ تھوڑے سمٹ جاؤ تاکہ آپ اسے اچھے طریقے سے جگہ دے دو، اور اگلا بھی بیٹھتے وقت نہ گھبرائے، اسے بھی محسوس ہو جائے کہ آپ نے اسے آفر کی ہے اپنے قریب بیٹھنے کی، یا آپ نے اس شخص کے لیے گنجائش نکالی ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے وہ دین جو ہمارے رب نے ہمارے لیے پسند کیا۔ اذان، مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سورہ الجمعہ آیت نمبر 9۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں جایا کرو تو گھر والوں کو سلام علیکم کر لیا کرو، یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا موجب ہوگا۔ جامع ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے دروازے پر تشریف لاتے تو مکان پر سامنے نہیں بلکہ چوکھٹ کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور فرماتے السلام علیکم۔ سنن ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے، صحیح بخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مجلس وہ ہے جو کشادہ جگہ میں منعقد کی جائے۔ سنن ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بوڑھے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچنا چاہتے تھے، لوگوں نے ان کے لیے گنجائش پیدا کرنے میں دیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ جامع ترمذی۔